بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد میرے بھائی اور بزرگوں، جب کبھی بھی یہاں ذکر کی اس مجلس میں حاضری ہوتی ہے تو اس اعتبار سے بڑی شرمندگی محسوس کرتا ہوں کہ یہ حاضری اتنی دیر اور اتنے فاصلوں سے کیوں ہوتی ہے۔ جبکہ ہمارے کرم فرما حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد عباس صاحب نور اللہ مرقدہ نے زندگی بھر ہماری سرپرستی فرمائی۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھی افادے کا عمل جاری رکھا، ہمیں خوب فائدہ پہنچایا۔ جتنے لوگ بھی وہاں حاضر ہوتے ہیں سب کو خوب مستفید فرمایا، اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تو حضرت نے یہ سمجھیے کہ والد صاحب کی جگہ دے دی تھی، اور باوجود اس کے کہ میں ناقص تھا، مگر پوری رہنمائی فرمائی۔ شاید ہی کوئی جمعرات ایسی ہوئی ہو جس میں حضرت تشریف نہ لے گئے ہوں، چاہے تھوڑی دیر کے لیے۔ جب آس پاس میں جلسوں کے موقع ہوتے ہیں، ایسا بھی ہوا کہ جمعرات کی رات میں حضرت کا کہیں پروگرام ہو جلسے کا، لیکن وہاں ضرور تشریف لے گئے اور جلسے میں بھی شرکت فرمائی۔ تو میرے بھائی جو ایسے شفیق اور ایسے مہربان شیخ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے، جن کو اللہ تعالیٰ نے افراد سازی کا گر عطا فرمایا تھا۔ اس ابھی بات ہو رہی تھی کہ کامل تھے اور کامل بنانے والے بھی تھے۔ اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ جو انہوں نے محنتیں کی ہیں، خاص طور سے ہمارے اس علاقے میں جو دور تک بھی حضرت کا فیض پہنچا ہوا ہے، لیکن اس علاقے میں خاص طور سے حضرت کی جو تعلیمی اور تربیت کی خدمات رہی ہیں، جس کا فائدہ کھلی آنکھوں سے نظر آتا ہے، اس کا بہترین بدلہ حضرت کو عطا فرمائے۔ اور
ان کی اولاد میں ان کے صحیح جانشین پیدا فرمائے، ان حضرات کی عمر میں برکت عطا فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے۔ بہت تھوڑی سی عمر میں تھوڑی اس اعتبار سے کہی جاتی ہے کہ عام طور سے ہمارے ذہنوں میں ایسے لوگوں کے بارے میں یہی خیال رہتا ہے کہ یہ دیر تک زندہ رہیں گے اور دیر تک فائدہ پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ کے بندوں کو، اللہ کے مخلوق کو ان سے دیر تک فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی عمر میں حضرت تشریف لے گئے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر جاتے ہیں۔ جو ان کے ذمہ کام تھا انہوں نے اس کام کو پورا کیا، مکمل کیا، اس مدرسے کو تعلیمی اور تربیتی اعتبار سے مقام عروج پر پہنچایا، اس کی خدمات کو عام کیا۔ اللہ اس مدرسے کو بھی ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ جو مجلسیں ہیں یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے کہ کوئی رسم نبھانے کے لیے ہم مہینے کی پہلی جمعرات میں یہاں حاضر ہو جائیں اور پوت سا پورا کر کے واپس چلے جائیں، بلکہ یہ مجلسیں ہماری اور آپ کی قلبی اور روحانی اصلاح کا ذریعہ ہیں۔ جس طریقے سے آدمی بیمار ہوتا ہے، اپنے جسموں کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس جاتا ہے، اپنا حال ان کو بتاتا ہے اور پھر وہ اس کے مرض کے مطابق اس کو دوا دیتے ہیں اور اس مریض کو شفا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ مجلسیں ہماری اور آپ کی روحانی اور قلبی اصلاح کا ذریعہ ہیں۔ جس طریقے سے بیماریاں جسم کو پیش آتی ہیں، دل بیمار ہو جاتا ہے، پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، گردے خراب ہو جاتے ہیں، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، یہ سارے اعضاء ایسے ہیں جو جسمانی اعتبار سے بیمار ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا جو دل ہے یہ روحانی اعتبار سے بیمار ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی بیماری جسمانی بیماری ہو تو اس کے لیے ہم بڑے ہاسپٹلوں میں پہنچتے ہیں اور علاج کراتے ہیں، لیکن اگر یہ روحانی بیماری ہے، اندرونی بیماری ہے، تو اس کے علاج کے لیے پھر ہمیں ایسے ہی مشائخ کی ضرورت ہے جو ہماری بیماریوں کو پہچان کر ان کا صحیح علاج کر سکیں۔ تو آپ حضرات کا یہاں آنا بہت اہم مقصد کے لیے، بہت اہم مقصد کے لیے، اور یہاں کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک منٹ ہمارا اور آپ کا بہت قیمتی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مجلس کے جو بھی معمولات ہیں ان معمولات میں ہمیں پوری توجہ سے شرکت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم یہاں ہیں، دل ہمارا کہیں ہے، دماغ ہمارا کہیں ہے، زبان سے ہم تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، زبان سے ہم ذکر بھی کر رہے ہیں، لیکن دل کا رخ اس ذات کی طرف نہیں ہے جس کو ہم یاد کر رہے ہیں۔ تو ہم تھوڑا سا وقت لے کے آتے ہیں، اس تھوڑے سے وقت کو پوری توجہ کے ساتھ میں ہمیں یہاں گزارنا چاہیے۔ جیسا بھی ذکر ہے، ذکر چاہے آہستہ آہستہ کا ذکر ہو، ذکر چاہے جہری زور سے ذکر کیا جائے، یہ سب ہمارے مشائخ اور بزرگوں کے طریقے کے موافق ہے۔ یہ زور سے ذکر کرنا یہ بھی لمبے زمانے سے طریقہ چلا آ رہا ہے، اور
ہم نے اپنے اکابر کو سنا ہے کہ وہ آخر زمانے تک، آخر عمر تک اس ذکر کو نہیں چھوڑتے تھے، چاہے انہوں نے کتنا بھی کمال حاصل کر لیا ہو، اس لیے کہ جس چیز کے ذریعے سے کمال حاصل ہوتا ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو آپ حضرات ابھی ذکر کریں گے، اللہ کا نام لیں گے، یہ دل پر ضرب لگے گی اور دل کی بیماریاں دور ہوں گی، دل کی اصلاح ہوگی، خیالات جو گندے آتے ہیں وہ دور ہوں گے۔ تو یہ ہماری حاضری یہاں اس مقصد کے تحت میں ہوتی ہے، اس مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ ہماری زندگی شریعت اور طریقت اور سنت کے مطابق ہو جائے، ہماری زندگیوں سے اللہ کی نافرمانیاں نکل جائیں، ہم اللہ کے اچھے اور نیک بندوں میں شامل ہو جائیں۔ بندے تو سب ہی ہیں، کافر بھی اللہ کے بندے ہیں، مشرک بھی اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ہم اچھے بندے بننا چاہتے ہیں، نیک بندے بننا چاہتے ہیں، فرما بردار بندے بننا چاہتے ہیں، اطاعت گزار بندے بننا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہماری زندگیوں میں آ جائے، یہ ہمارا مقصد ہے، اور یہ اسی وقت حاصل ہوگا جب ہمارے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا ہو جائے۔ دونوں محبتیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی تو محبت ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اللہ کی محبت نہ ہو۔ دونوں کی محبتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ایسے ہی دونوں کی اطاعت بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرے گا، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ کی بھی بات مانے گا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، اور سچی محبت اسی وقت پیدا ہوگی جبکہ ان کے غیر اور ان کے ماں سوا کی محبت دلوں سے نکل جائے۔ ہم انسان ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ نے ہر چیز کی محبت رکھی ہے، ماں باپ کی بھی ہے، بیوی بچوں کی بھی ہے، کاروبار کی بھی ہے، کھیت کیار کی بھی ہے، روپے پیسے کی بھی ہے، لیکن اگر یہ محبت کتنی غالب ہو جائے اور آدمی اس محبت کی وجہ سے اللہ کے احکام کو پیچھے ڈال دے تو پھر یہ محبت ہمارے لیے خطرناک ہو جائے گی، خطرناک ہو جائے گی۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، وَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ لمبی آیت ہے، لمبی آیت ہے۔ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے خاندان کے لوگ، تمہاری بیویاں، تمہارے مال، تمہاری تجارتیں، تمہارے گھر، اگر یہ اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں گے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو کہ اللہ کا حکم ہمارے لیے پکڑ کا آ جائے، پکڑ کا آ جائے۔ تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ جب غالب ہوگی تو محبت کا تقاضا ہے اطاعت، فرما برداری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احبنی فقد اطاعنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ زندگی کا مزہ تو اسی آدمی کو ملتا ہے جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائے، تمام چیزیں زیادہ محبوب ہو جائے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، پہلے ہے کہ ان
دونوں جو ذات عالی ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی محبت دلوں میں آئے، اور محبت دلوں میں آئے گی ذکر سے، ذکر سے، یاد کرنے سے۔ جتنا بھی اللہ کو یاد کیا جائے گا اتنی ہی اللہ کی محبت دل میں آئے گی، جتنی درود شریف پڑھی جائے گی اتنی ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آئے گی۔ تو یہ ذکر ذریعہ ہے، ذریعہ ہے دلوں کی صفائی کا۔ جب دل صاف ہوں گے تو لازمی اللہ کی محبت آئے گی، گندگیوں کے ساتھ میں اللہ کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے انسان کے جسم میں دو دل نہیں رکھے ہیں کہ ایک میں دنیا کی محبت ہو ایک میں اللہ کی محبت ہو، ایسا نہیں ہے۔ سارے انسانوں کے جسموں میں، چھاتیوں میں، سینوں میں ایک ہی دل ہے، بس اس میں یا اللہ کی محبت ہوگی یا غیر اللہ کی محبت ہوگی۔ غیر اللہ کی جو محبت ہے وہ ناپاک ہے، گندی ہے، جو اللہ سے غافل کر دیتی ہے۔ تو اگر ہم اللہ کو اس دل میں لانا چاہتے ہیں، بسانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اس دل کو صاف کرنا پڑے گا۔ ہمارے یہاں دودھ سب سے اچھی چیز سمجھی جاتی ہے غذاؤں میں، جو عام طور سے ہماری غذائیں ہیں، اس لیے کہ دودھ طاقت کا بھی ذریعہ ہے، اور دودھ جلدی خراب بھی ہو جاتا ہے، اور خاص طور سے اگر اس میں کسی دوسری چیز کی ملاوٹ ہو جائے تو بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ اگر ہم دودھ کو کسی ایسے برتن میں لے لیں جس میں پہلے سے کچھ لگا ہوا ہے تو بہت جلدی اس دودھ میں بو پیدا ہو جائے گی، دہی جم جائے گی اور خراب ہو جائے گا۔ تو دودھ لینے کے لیے ہم برتن کو بہت صاف کرتے ہیں، دھوتے ہیں، مانجتے ہیں، اور عورتیں تو بہت ہی مانجتی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ دودھ خراب ہو جائے گا اگر برتن میں کچھ لگا ہوا ہے۔ تو جب دودھ جیسی چیز کو لینے کے لیے برتن کو بہت زیادہ صاف کرتے ہیں تو اللہ کی محبت تو بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ دودھ کا اور اللہ کی محبت کا کیا مقابلہ۔ تو اللہ کی محبت اگر دل میں لانی ہے تو اس دل کو صاف کرنا پڑے گا، پاک کرنا پڑے گا، اور وہ دل کی صفائی اور پاکی حاصل ہوگی اسی ذکر کے ذریعے سے۔ یہ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ہر چیز کے لیے صفائی کا ذریعہ ہے، ہر چیز کے لیے صفائی کا ذریعہ ہے، لکل شیء صفات، ہر چیز کے لیے صفائی کا الگ الگ ذریعہ ہے۔ کپڑوں کے لیے الگ صابن، بدن کے لیے الگ صابن، برتنوں کے لیے الگ صابن، سب جانتے ہیں۔ وہ لکڑی کے لیے الگ چیز ہوتی ہے جو اس کو صاف کرتی ہے، لوہے کو صاف کرنے کے لیے دوسری چیز ہوتی ہے۔ تو ہر چیز کے صاف کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن اس دل کو صاف کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہاں ہماری حاضری اس لیے نہ ہو کہ بس ہم آئے اور ہم نے رسمی طور سے چند تسبیحات پڑھ لی اور پھر مہینے بھر کو غافل ہو گئے۔ یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ غافل ہونے کی چیز نہیں ہے، یہ غافل ہونے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کو تو ہر وقت دل میں بسائے رکھنا ہے، اللہ کو تو ہر وقت دل میں ہمیں رکانا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے ذکر کو بھی لگاتار ہی کیا جائے گا، ذکر کو بھی لگاتار ہی کیا جائے گا۔ اگر ہم ذکر کو چھوڑ دیں گے تو ہمارا دل اس درمیان میں بہت خراب ہو جائے گا۔ جیسے کپڑے خراب ہوتے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، بدن میلا کچیلا ہو جاتا ہے، 3 دن نہ نہائے تو بدن پر مٹی کی تہ جم جاتی ہے، ہاتھ لگاتے ہی ادھر ادھر کے بتیاں گرتی ہیں۔ کپڑے کو اگر نہ دھویا جائے تو یہ بہت خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ذکر سے غفلت ہوگی، ذکر نہیں کیا جائے گا، ذکر کو چھوڑ دیا جائے گا تو دل خراب ہو جائے گا، پھر اس میں وسوسے آئیں گے، خیالات آئیں گے، گناہوں کے جذبے پیدا ہوں گے، اور جب دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے تو پھر آدمی مبتلا ہو ہی جاتا ہے، مبتلا ہو ہی جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اس وقت کو بہت قیمتی سمجھیں، یہ لمحے ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مجالس کو قائم رکھے اور ہمیں یہاں لگاتار حاضر ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تھوڑی ہی دیر میں ذکر ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے، ایک بات اور یاد رکھیں
کہ ایک تو کام کو کسی بھی طریقے سے کر دیا جائے، ایک اس کام کو سلیقے سے کیا جائے، اچھے طریقے سے کیا جائے۔ کوئی بھی کام آپ لے لیں، کوئی بھی کام آپ لے لیں، دنیا کا کوئی بھی کام آپ لے لیں، مکان بنا رہے ہیں، الٹی سیدھے اینٹیں لگا دی، کوئی باہر کو کوئی اندر کو، دیوار کھڑی کر دی ہم نے، کوئی بھی اس کو اچھا نہیں کہنے کا، ڈھونڈا مکان، بدصورت مکان، اور انہیں اینٹوں کو ہم سلیقے سے لگا دیں، سوت باندھیں، اور پھر ہر اینٹ کو سوت کے ساتھ لگائیں، نہ کوئی باہر نکلی ہوئی ہو نہ کوئی اندر نکلی ہوئی ہو، وہ سلیقے سے کیا ہوا کام ہے، وہ سب کو اچھا لگتا ہے۔ اسی طریقے سے ذکر کے بھی طریقے ہیں، ایک تو کہ ہم نے آئے اور گردن ہلائی اور بس وقت پورا کر لیا، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہر کام کو کرنے سے پہلے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ فرصت میں ہمیں اپنے مشائخ سے اور حضرات سے جن سے ہمارا تعلق ہے سیکھنا چاہیے کہ ہم ذکر کیسے کریں، ہم اللہ کا نام کیسے لیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحیح طریقے سے ذکر کریں گے تو اس میں لطف اور مزہ زیادہ آئے گا۔ جو عورتیں کھانا اچھا بنانا جانتی ہیں اس کھانے میں ذائقہ ہوتا ہے، مزہ آتا ہے۔ جو عورتیں کھانا بنانا اچھا نہیں جانتی، ساری چیزیں وہی ڈالتی ہیں مگر وقت پہ نہیں ڈالتی، کوئی چیز آگے ڈال دی کوئی پیچھے ڈال دی، تو کھانے میں مزہ پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ذکر میں مزہ جب ہوگا جب ہم اس کو صحیح طریقے سے کریں گے، اور صحیح طریقے سے جب کریں گے جس کو سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو جو کہی گئی ہیں قبول فرمائے، اور ہمیں اپنے ان بندوں میں جو ذکر کرنے والے ہیں، ذاکرین ہیں، اللہ ہمیں ذاکرین میں شامل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى